5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तान सारी दुनिया को 35 ए और 370 के खात्मे से ये बताने में कामयाब हो चुका था कि वादी के लोग अब हिंदुस्तान के साथ मिलकर तरक्की की राहों पर चल रहे हैं। मुज़ाहमत की तहरीक को कुचल दिया गया है और जम्मू कश्मीर के अंदर सियाहत समेत जो दीगर सरगर्मियाँ हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान की जानिब से बैनुल अक़वामी जो इवेंट्स हैं उनके सेशंस भी जम्मू कश्मीर में करवाए गए, जो एक दुनिया भर को ये पैगाम था कि जम्मू कश्मीर के लोग अब हिंदुस्तान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान ने अपने सारे मसाइल हल कर लिए हैं और हिंदुस्तान अब तरक्की की राहों पर बढ़ रहा है। ये सारी सूरत-ए-हाल क्या रही है और हिंदुस्तान अपने अहदाफ में कितना कामयाब हुआ, ये भी आपको बताएँगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। हमारी इन वीडियोज़ को पूरा देखना ना भूलिएगा ताकि हमारा पूरा पैगाम आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आपको बताएँ कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने जो अपने आईन में 335 370 और 35 ए जो कानून है इसको रिवोक किया और इसके बाद जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है इसको तब्दील कर दिया गया और इसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया गया। यूँ जम्मू कश्मीर के लोग जो अपनी एक जुदागाना हैसियत रखते थे हिंदुस्तान के आईन में, जैसे आज़ाद कश्मीर की एक जुदागाना हैसियत है पाकिस्तान के आईन में, तो इसी तरह से उनकी एक जुदागाना हैसियत थी। वो कि उनकी का जो सियासी अमल है वो आज़ाद कश्मीर तर्ज पर इतना ज़्यादा मौज़ू नहीं था कश्मीरी अवाम के लिए, लेकिन एक ढाल ज़रूर 35 ए और 370 की सूरत में उनको मिली हुई थी। लेकिन हिंदुस्तान ने इसका ख़ात्मा किया और इसके ख़ात्मे के साथ ही वादी पूरी में, जम्मू के इलाकों में, लद्दाख में एक लॉकडाउन की सी सूरत-ए-हाल थी और इसके बाद घर-घर तलाशियों में और मुख्तलिफ़ फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ़ कश्मीरियों को निशाना भी बनाया गया। हज़ारों बच्चे उनको जेलों में बंद किया गया। बहुत से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा इन फ़ौजी कार्रवाइयों के नतीजे में। लेकिन हिंदुस्तान बहरहाल इस सारे अमल के बाद दुनिया भर को ये तासुर देने में कामयाब हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो अब बेहतर हो रहे हैं और हिंदुस्तान की जानिब से जो आलमी इवेंट्स हैं वो भी यहाँ पर करवाए गए और जम्मू जम्मू कश्मीर में एक माहौल जो है वो बेहतर होने लगा था, बज़ाहिर यूँ दुनिया को नज़र आ रहा था। और हिंदुस्तान ने जहाँ ये सारी अहदाफ हासिल किए तो उसके साथ दुनिया को ये भी पैगाम देने की कोशिश की कि वो अब अपने तमाम मसाइल से जो अपनी जान है वो छुड़ा चुका है। इस सारी सूरत-ए-हाल में हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस आने वाली वीडियो में कि क्या हिंदुस्तान अपने तमाम मसाइल से जान छुड़ा चुका है? 370 और 35 ए के खात्मे से क्या हिंदुस्तान अपने अहदाफ को हासिल कर चुका है? नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हिंदुस्तान के हमेशा से ही दामन में रहे हैं और इनसे हिंदुस्तान अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता है। लेकिन अगर इन मसाइल का जायज़ा लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी अहम बात ये है कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर जो हिंदुस्तान की टेंशन है वो एक अहम मसला था और आर्टिकल 35 ए या 370 के खात्मे से हिंदुस्तान अपने इस हदफ से जो है वो जान नहीं छुड़ा सका है और पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले को लेकर हिंदुस्तान की टेंशन बदस्तूर मौजूद है और हिंदुस्तानी पॉलिसी साज अब ये कहने पर मजबूर हैं कि 370 और 35 ए जो हैं वो उनके खात्मा ही हल नहीं था बल्कि पाकिस्तान के साथ इस हवाले से जो दो तरफ़ा मुज़ाकरात और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक इस मसले का हल ये ज़्यादा ज़रूरी था और जो मोदी हुकूमत है, उसने एक एडवेंचर किया 370 और 35 ए की सूरत में, लेकिन इसकी जो असल रूह है, वो उनको हासिल नहीं हो पाई है और जो पाकिस्तान के साथ टेंशन है, उसमें हमने ये देखा है कि इज़ाफ़ा हुआ। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पर जाकर कश्मीरियों की बात की और हिंदुस्तान के इस इक़दाम की मज़म्मत भी की। पाकिस्तान तमाम आलमी जो फ़ोरम्स हैं, उन पर 35 ए और 370 के इस इक़दाम को 5 अगस्त के 2019 के इक़दाम के को जो है उसको मज़म्मत करता रहा है, उसको मानने से इनकार करता चला आया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के
تین جنگیں کشمیر کے محاذ پر ہو چکی ہیں، کارگل ہے، آپریشن جبرالٹر ہے اور 65 کی جنگ بھی یہاں پر لڑی گئی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان کی پاکستان کے ساتھ بارڈر ٹینشن جو ہے وہ بھی ابھی موجود ہے، اور کسی بھی وقت یہ بارڈر جو ہے وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں، جو کہ 35A اور 370 کے بعد جو ہے کوئی خاصا فائدہ ہندوستان کو اس لحاظ سے نہیں ہوا ہے۔ پھر ہندوستان کی چین کے ساتھ ایک ٹینشن ہے، اور کشمیر کے مسئلے کو لے کر چین کا ایک اپنا ایک موقف ہے، اور وہ جو پاکستانی موقف ہے، کشمیری عوام کا موقف ہے، اس کی حمایت بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہندوستان کی ان علاقوں میں موجودگی، ہندوستانی فوج کی ان علاقوں میں موجودگی کی بھی مذمت کرتا چلا آیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی گلوان وادی میں جو چائنا کے ساتھ ٹینشن ہے وہاں پر وہ بدستور موجود ہے، بلکہ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ حالیہ مہینوں میں اضافہ بھی ہوا ہے، اور وہاں پر چینی فوجیں وہ ہندوستانی علاقوں میں، ہندوستانی زیر قبضہ علاقوں میں کئی کلومیٹر تک اندر بھی آ گئی تھیں۔ تو یوں یہ مسئلہ بھی بدستور موجود ہے۔ پھر کشمیر کے مسئلے کو لے کر ہندوستان کی جانب سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، اور مودی حکومت پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو لے کر جو ایک مشترکہ مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے یا ان معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر سکی، ایون کہ ٹیبل پر آ بھی نہیں سکے، ایک دوسرے کو ابتدائی طور پر سن بھی نہیں سکے ہیں۔ پھر جو کشمیر سے جڑے بارڈرز ہیں، کشمیر سے جڑے بارڈر ہیں، وہ LOC ہے، LAC ہے، اور یہ بھی ان کی حیثیت بھارت جو ہے وہ تبدیل نہیں کروا سکا ہے، اور یہ ابھی تک اسی طرح سے موجود ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی تک عالمی اداروں کے فورم پر موجود ہے، پاکستان کے پاس موجود ہے، اور ہندوستان یک طرفہ طور پر ان بارڈرز کی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور ان بارڈرز کے آر پار لوگوں کی جو رائے ہے اور ان کے مستقبل کا تعین ہے وہ یک طرفہ طور پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ جو LOC کا علاقہ ہے ان کے اوپر ہندوستان کو ایک بڑا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ان کی جو فوجی ڈپلائمنٹ ہے وہ بڑی مشکل محاذوں پر ہے، بہت اونچے اونچے پہاڑوں پر ہے، دور دراز علاقوں میں ہے، جہاں پر ہندوستان کو اپنے فوجی بٹھانا پڑ رہے ہیں، اور ہندوستان ایک عرصے سے یہ سوچ رہا ہے کہ ان کو سموتھ ایریاز میں لایا جائے، اور سموتھ ایریاز میں اپنی پوسٹیں بنائی جائیں، تاکہ سموتھلی جو ڈیفنس کا ایک ڈیفنس لائن ہے اس کو مرتب کیا جا سکے اور بھاری خرچوں سے بھی بچا جا سکے۔ لیکن ہندوستان کی جانب سے اس حوالے سے سرے سے کوئی کام نہیں کیا جا سکا ہے، جو ہندوستان کے لیے ابھی بھی ایک حل طلب مسئلہ ہے، اور 35A اور 370 کا جو خاتمہ ہے اس سے اس کا گہرا تعلق ہے، جو کہ ہندوستان کو ابھی اس حوالے سے کام کرنا ہے۔ پھر جموں کشمیر کی ایک کا جو آبادیاتی نظام ہے، جو آبادیات ہیں وہاں پر، وہ بھی ایک اہم چیز ہیں جس کو دیکھتے ہوئے جو ہندوستانی حکومت ہے اس کو کام کرنا تھا، لیکن ہندوستانی حکومت نے جو آبادیاتی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے بجائے ان نے اس کو بھی 35A اور 370 کی خاتمے کی آڑ میں جو ہندو ہیں ان کو یہاں پر لا کر آباد کرنا شروع کیا، اور جو ایکچوئل کشمیری جو کسی بھی حالات کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے شاید ہندوستان چلے گئے تھے، کشمیر کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے تھے، تو ان کو واپس نہیں لایا جا سکا ہے، لیکن اس کی آڑ میں ہندوستان وہاں سے ہندوؤں کو وہاں سے لایا۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ 8.5 لاکھ سے زائد ایک بین الاقوامی امریکی جریدے کی یہ رپورٹ تھی کہ 8.5 لاکھ سے زائد ڈومیسائل ہندوستان کی جانب سے نئے جاری کیے گئے ہیں، جو کہ اس آبادیاتی نظام پر ایک غیر قانونی طریقے سے اور چور راستے سے اثر انداز ہونے کی ایک کوشش تھی۔ لیکن ابھی بھی مختلف علاقوں میں جموں کشمیر ویلی میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے، جو ہندوستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جموں میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی موجود ہے جس کو وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک ہندوستان اس ہدف کو بھی حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو جموں کے لوگ ہیں وہ انتظامی حوالوں سے بڑے پریشان ہیں، اور ہندوستان اس طرف کوئی توجہ نہیں دے پا رہا ہے۔ کشمیر کے لوگ انتظامی اعتبار سے بڑے پریشان ہیں، اور ہندوستان نے اس علاقے کی جو صورتحال ہے، انتظامی صورتحال ہے، اس کو بہتر نہیں بنایا ہے۔ جموں اور کشمیر میں، لداخ میں، وہاں پر
جو انتظامیہ ہے وہ بیوروکریسی کے حوالے ہے اور جو عام آدمی سے کٹی ہوئی ہے، تو یوں عام آدمی میں اپنے مسائل کو لے کر ایک تشویش کی لہر موجود ہے، جو کہ مختلف مراحل پر احتجاجوں کی صورت میں بھی سامنے آتی رہتی ہے۔ پھر جموں کشمیر میں ایک سیاسی صورتحال جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے حوالے ہے پورا جموں کشمیر، اور وہاں پر یونین ٹیریٹری بنا کر یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر سیاسی عمل جو ہے اس کو ٹھیک کر لیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جموں کشمیر میں جو لیفٹیننٹ گورنر ہے وہ عام آدمی کی بات نہیں سن سکتے ہیں، وہاں پر جموں کشمیر کے لوگ سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہیں۔ اب ہندوستان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آنے والے مہینے میں جموں کشمیر میں 90 سے زائد نشستوں پر 90 نشستوں پر انتخابات ہونے ہیں، جو کہ یقینی طور پر ہندوستانی حکومت اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ایک عرصہ گزر چکا ہے جہاں پر سیاسی عمل معطل ہے، جس کا یقینی طور پر جو کشمیری عوام ہے ان کو ہر نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس کا بوجھ کشمیری عوام پر ڈالا گیا ہے۔ اور سب سے اہم مسئلہ جو کہ آرٹیکل 35 سے اور 370 کے خاتمے کے بعد ہندوستان ساری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مزاحمتی تحریک کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ہندوستان کی جانب سے اس میں بڑی ناکامی ہندوستان کو ملی ہے کہ ہندوستان کی جو جو سٹون پیلٹنگ تھی اس کو طاقت کے زور پر فوجی مدد سے روک دیا گیا ہے، عوامی اجتماعات نہیں ہونے دیے جا رہے ہیں، لیکن اب جو گوریلا کارروائیاں ہیں ان کا آغاز ہو گیا ہے، اور جموں میں اور شمالی کشمیر کے علاقوں میں ہندوستان کے خلاف گوریلا کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس کا بھارت کو خاصا عسکری نقصان ہو رہا ہے۔ تو یوں ہندوستان کی جانب سے آرٹیکل 370 35 کے خاتمے سے 5 اگست 2019 کے بعد سے اب تک یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ جو ہندوستان کشمیر کے مسئلے کو حل کر چکا ہے یک طرفہ طور پر، ایسا نہیں ہے۔ کشمیری عوام کا جو مسئلہ ہے وہ حل طلب ہے، اور کشمیر اس سے جڑے دیگر جو انتظامی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، وہ بھی ابھی حل ہونا باقی ہیں۔ ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اس آنے والی ویڈیوز میں مختلف حوالوں پر آپ سے کے سامنے مختلف چیزیں رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے جے کے بول کو، اور اللہ نگہبان۔